قل اے محبوب آپ فرمائیے سیرو فی الارض زمین میں گھومو پھرو. یہ تفریح کے لیے نہیں کہ تفریح کے لیے گھومنا کوئی معنی نہیں رکھتا. عبرت کے لیے گھومو, ذرا زمین میں عبرت کے لیے چلو اور اپنی نگاہ کو نگاہ عبرت بناؤ. ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا. کسی بادشاہ کی قبر پہ چلے جاؤ, بڑے غرور و تکبر سے بادشاہت کرتا تھا, اب مٹی میں مٹی ہو رہا ہے, اس کی قبر پہ جا کر دیکھیں. کسی اس قوم کو دیکھیں جن کے خندرات موجود ہیں. آج سے سینکڑوں سال پہلے وہ قوم تہذیب و تمدن کا پوری دنیا میں مرکز تھی, آج ان کے خندرات ہیں. قل اے محبوب آپ فرمائیے لمن ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے. قل للہ آپ ہی فرمائیے کہ وہ اللہ ہی کا ہے. اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھ دیا. وہ غضب بھی فرماتا ہے, وہ قہر بھی فرماتا ہے, مگر اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی مشیت ہے. وہ ڈھیل دے رہا ہے, کافروں کو بھی روزی دے رہا ہے, نعمتیں دے رہا ہے. یہاں تک کہ کوئی کتنا بھی بڑا کافر ہو, اگر آخر عمر میں بھی توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول فرما لیتا ہے, اور ایمان کی برکت سے اس کے گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے کہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. کتنا بھی انسان گناہگار ہو, یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے 100 انسانوں کا قاتل جب اس نے توبہ کی نیت کی تو اللہ تعالی نے اسے بھی بخش دیا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ضرور بضرور وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا. اس قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی جس کو اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے وہی ایمان نہیں لاتا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ موجود ہے رات میں اور دن میں. یعنی جس پر رات آتی ہے, جس پر دن آتا ہے, وہ تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہی سننے والا علم والا ہے. قل اے محبوب آپ فرمائیے اغیر اللہ اتخذ ولیا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا دوست بنا لوں. مراد یہ کہ کسی سے دوستی ایسی کروں کہ اس کی دوستی اللہ سے دور کر دے اور اللہ کے مقابلے میں اس کو دوست بنا لوں. کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں. فاطر السماوات والارض وہی رب آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ سب کو وہی روزی دیتا ہے اور وہ کسی سے روزی نہیں مانگتا, اسے اس کی حاجت نہیں. اللہ الصمد اللہ مخلوق کا محتاج نہیں, ساری مخلوق کو وہی کھلاتا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وہی کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ اور اسے نہیں کھلایا جاتا. قل اے محبوب آپ فرمائیے انی امرت ان اکون اول من اسلم مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکا دوں. ولا تکونن من المشرکین اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہونا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر کفر سے, ہر شرک سے اور ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. قل اے محبوب آپ فرمائیے انی اخاف بے شک میں خوف کرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں
تو مجھے اس بات کا خوف ہے عذاب یوم عظیم، اس عظیم قیامت کے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ نبی تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے؟ تم اس عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ مَن یُصْفَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ، جس سے اس دن عذاب دور کر دیا جائے، اور اس دن جو عذاب سے محفوظ رہے گا، فقد رحمہ، بس اسی پر اللہ نے رحمت فرمائی۔ اے اللہ اپنی رحمت ہم پر فرما اور ہمیں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کھلی کامیابی ہے، روشن کامیابی ہے۔ اللہ یہ کامیابی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کافر لوگ، یہ گناہگار لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو انسانوں پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی قتل کرتا ہے تو اگر ہم غور کریں تو بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے وہ قتل اس لیے کرتا ہے کہ اس کی سورس بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔ یہ ڈاکہ زنی، یہ قتل و غارت گری، یہ دہشت گردی جو ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ تو انسان انسان پر بھروسہ کر رہا ہے، حالانکہ دیکھ نہیں رہا کہ میں انسان پر بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالی ناراض ہو کر مجھ پر عذاب نازل کرے تو بتائیے کیا کوئی انسان روک سکتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، ناراض ہو جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ تو ان دنیا داروں کے لیے گناہ نہ کیے جائیں۔ یہ دنیا دار لوگ نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ جو خالق ہے، مالک ہے، نعمتیں دینے والا ہے، بیماری دور کرنے والا ہے، تو اسی کی بارگاہ میں جھکا رہے بندہ اور اسی کی فرمانبرداری کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہی ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ایُّ شیءٍ اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، آپ فرمائیے سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے۔ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور تمہیں بھی ڈراؤں اور جس تک میرا پیغام پہنچے اسے بھی میں ڈراؤں۔ یعنی تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کے لیے حضور نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، بے شک اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں جن کی پوجا کی جائے، کوئی خدا اور بھی ہو سکتا ہے، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ ان مشرکوں سے فرمایا، کفار مکہ سے فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اشہد، میں یہ گواہی نہیں دیتا، میں تو کیا کہتا ہوں، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما هو الہ واحد،
صرف وہی ایک ہی معبود ہے، اللہ رب العالمین۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں ان تمام بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، توریت و زبور، انجیل، وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے نیا چہرہ آتا ہے تو اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جب کوئی قریبی رشتہ دار اس کے سامنے آتا ہے تو چہرے کو دیکھتے ہی وہ اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ تو شکل دیکھی ہوئی ہے، بلکہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو چہرہ دیکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تعجب، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ زبور، توریت اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کے چہرے مبارک کا نور اور آپ کا حسن و جمال اس انداز میں بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور کا چہرہ انور دیکھتے ہی ایمان لے آئے کہ آپ کا چہرہ انور توریت، زبور اور انجیل کی بتائی ہوئی نشانیوں کے عین مطابق، اور جو اس کے عالم تھے وہ بغیر دیکھے اپنی نگاہوں میں حضور کا تصور رکھتے تھے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان وہی لاتا ہے جو اپنا بھلا چاہتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سیرو